تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہانی پہلی نظر میں پیار کی ہے، اور وہ بھی ہندوستان پر 49 سال تک حکومت کرنے والے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی۔ تب شاہ جہاں ہندوستان کے حکمران تھے اور ان کے بیٹے 35 سالہ اورنگزیب شہزادے تھے۔ دوسری بار دکن کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے اورنگ آباد جاتے ہوئے اورنگزیب برہان پور سے گزرے۔ موجودہ انڈین ریاست مدھیہ پردیش میں تاپتی دریا کے دائیں کنارے واقع برہان پور وہی جگہ ہے جہاں ان کی والدہ ممتاز محل کو وفات کے بعد تاج محل میں دفنانے سے پہلے امانتاً دفن کیا گیا تھا۔ بروکیڈز، ململ اور ریشم کے لیے مشہور اس شہر میں میر خلیل خانِ زمان سے بیائی جانے والی اورنگزیب کی ایک خالہ سہیلہ بانو رہتی تھی۔ انہی سے ملنے اورنگزیب گئے تھے جب ان کے دل کی دنیا تلپٹ ہوئی۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے غبارِ خاطر میں 18ویں صدی میں نواب شمس الدولہ شاہ نواز خان اور ان کے بیٹے عبدالحی خان کی لکھی ہوئی کتاب ماسر الامراء کے حوالے سے لکھا ہے کہ اورنگزیب برہان پور میں زین آباد کے باغ آہو خانہ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ شہزادے کی خالہ بھی اپنی خواصوں کے ساتھ سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک خواص نغمہ سنجی میں سحرکار اور شیوا دل ربائی اور رونائی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ سیر و تفریح کرتے ہوئے یہ پورا مجمع ایک درخت کے سائے میں سے گزرا جس کی شاخوں میں آم لٹک رہے تھے۔ جو ہی مجمع درخت کے نیچے پہنچا تو انہی میں خواص نے نہ تو شہزادے کی موجودگی کا کچھ پاس لحاظ کیا نہ ہی ان کی خالہ کا۔ بے باکانہ اچھلیں اور ایک شاخ بلند سے ایک پھل توڑ لیا۔ شہزادے کی خالہ پر یہ شوخی گراں گزری اور انہوں نے ملامت کی تو خواص نے ایک غلط انداز نظر شہزادے پر ڈالی اور پشواس سنبھالتے ہوئے آگے نکل گئی۔ یہ غلط انداز نظر کچھ ایسی قیامت کی تھی کہ اس نے شہزادے کا کام تمام کر دیا اور صبر و قرار نے خدا حافظ کہا۔ اورنگزیب کے سوانح نگار حمید الدین خان نے اس واقعے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ ان کی خالہ کا گھر تھا اس لیے حرم کی عورتوں کو ان کی نظروں سے ہٹانے کی زیادہ پرواہ نہیں کی گئی اور شہزادے بغیر اعلان کیے گھر میں داخل ہو گئے۔ زین آبادی جن کا اصل نام ہیرا بائی تھا ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے دائیں ہاتھ سے شاخ پکڑے دھیمے لہجے میں گا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی شہزادے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور وہیں بیٹھ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خالہ تک خبر پہنچ گئی، ننگے پاؤں دوڑتی آئی اور انہیں سینے سے لگا لیا اور آہ و بکا کرنے لگی۔ 3-4 گھڑی کے بعد شہزادے کو ہوش آیا۔ خالہ نے پوچھا، یہ کیا بیماری ہے؟ کیا تم پر اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی حملہ ہوا؟ شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات تھی جب شہزادے نے کہا کہ اگر میں اپنی بیماری کا ذکر کروں تو کیا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ان کی خالہ نے جب یہ الفاظ سنے تو نہایت خوشی سے صدقہ دیا اور کہنے لگی کہ تم علاج کی کیا بات کرتے ہو، میں اپنی جان تمہارے علاج کے لیے پیش کر دوں گی۔ پھر شہزادے نے انہیں سارا معاملہ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ آخرکار شہزادے نے کہا، جب آپ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تو میرا علاج کیسے کریں گی؟ خالہ نے جواب دیا، میں تم پر قربان ہو جاؤں، تم اس بدبخت شور کو جانتے ہو، وہ ایک خونخوار آدمی ہے۔ ہیرا بائی کے لیے تمہاری درخواست سن کر وہ پہلے اسے اور پھر مجھے قتل کر دے گا۔ اسے اپنے شوق کے بارے میں بتانے سے اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، لیکن اس غریب معصوم لڑکی کی زندگی بغیر کسی جرم کے کیوں تباہ کی جائے؟ شہزادے نے جواب دیا، بے شک آپ نے سچ کہا، میں کوئی اور حربہ آزماؤں گا۔ طلوع آفتاب کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئے اور کچھ نہیں کھایا۔ اپنے محتمن مرشد قلی خان سے تفصیل سے گفتگو کی۔ خان نے کہا، میرے خون کے بدلے میرے ولی اور روحانی رہنما یعنی شہزادے کا کام ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا دل اپنی خالہ کو بیوہ کرنے پر راضی نہیں۔ اس کے علاوہ قرآنی قانون کے مطابق کوئی شخص مذہبی قانون کے علم کے ساتھ صریح قتل نہیں کر سکتا۔
آپ کو کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے خانِ زمان سے بات کرنی چاہیے۔ مرشد قلی خان نے سارا احوال خانِ زمان سے کہہ دیا۔ انہوں نے جواب دیا، شہزادے کو میرا سلام پہنچا دو، میں اس کا جواب ان کی خالہ کو دوں گا۔ خانِ زمان نے اپنی بیوی کو اورنگزیب سے بدلے میں ان کے حرم سے چتر بائی ان کے حوالے کرنے کا پیغام دیا۔ گجیندر نارائن سنگھ کے مطابق اورنگزیب کے جوانی کے پیار اور مورخ جادو ناتھ سرکار کے مطابق اورنگزیب کی واحد رومان کا نام تھا ہیرا بائی۔ وہ کشمیری ہندو تھی جنہیں ان کے والدین نے بازار میں بیچ دیا تھا۔ وہ خانِ زمان کے ہاں گاتی اور ناچتی تھی۔ ماسر الامرا میں لکھا ہے کہ اورنگزیب نے بڑی منت سماجت کر کے اپنی خالہ سے ہیرا بائی کو حاصل کیا۔ احکام میں عالمگیری کے مطابق جب اورنگزیب نے ہیرا بائی کو اپنے خالو سے لینا چاہا تو انہوں نے بدلے میں ان سے چتر بائی کو مانگا، چنانچہ یہ تبادلہ ہوگی۔ جادو ناتھ سرکار کہتے ہیں کہ ہیرا بائی کو زین آبادی محل نام دیا گیا کیونکہ شہنشاہ اکبر کے دور سے ہی یہ حکم تھا کہ شاہی حرم کی خواتین کے ناموں کا عوام میں ذکر نہ کیا جائے اور انہیں کسی نہ کسی صفت سے منسوب کیا جائے، یا تو ان کی پیدائش کی جگہ یا اس شہر یا ملک سے جہاں سے وہ شاہی حرم میں داخل ہوئی ہوں۔ چنانچہ جب زین آباد سے تعلق رکھنے والی ہیرا بائی اورنگزیب کے حرم میں داخل ہوئی تو انہیں زین آبادی محل کا نام دیا گیا۔ ماسر الامرا کے مطابق باوجود اس زید خشک کے کہ جس کے لیے اس عہد میں بھی مشہور ہو چکے تھے، زین آبادی کے عشق و شفقتی میں اس درجہ بے قابو ہو کے اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ بھر بھر کر پیش کرتے اور عالم نشو و سرور کی رہنائیاں دیکھتے۔ کہتے ہیں ایک دن زین آبادی نے اپنے ہاتھ سے جام لبریز کر کے اورنگزیب کو دیا اور اصرار کیا کہ لبوں سے لگا لیں۔ شہزادے نے ہر چند عجز و نیاز کے ساتھ التجائیں کی کہ میرے عشق و دل باختگی کا امتحان اس جام کے پینے پر موقوف نہ رکھو، لیکن اس عیار کو رحم نہ آیا۔ ناچار شہزادے نے ارادہ کیا کہ پیالہ منہ سے لگا لیں، لیکن جو ہی اس فسوں ساز نے دیکھا کہ شہزادے بے بس ہو کر پینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، فوراً پیالہ ان کے لبوں سے کھینچ لیا اور کہا ان کا مقصد شراب پلانا نہیں بلکہ عشق کا امتحان تھا۔ شاہ جہاں تک خبریں پہنچنے لگی اور وقع نویسوں کے فردوں میں بھی اس کی تفصیلات آنے لگی۔ رمانند چٹرجی لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے بڑے بھائی دارا شکوہ نے یہ واقعہ اپنے والد شاہ جہاں کو بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ اس منافق کا تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھیں، اپنی خالہ کے گھر کی ایک لونڈی کی خاطر تباہ ہو رہا ہے۔ زین آبادی غالباً نومبر 1653 میں ایک ماہ کے لیے اورنگزیب کے ساتھ دولت آباد گئی۔ عین عروج و شباب میں 1654 میں ان کی وفات ہو گئی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو سخت صدمہ پہنچا، اسی دن شکار کا اہتمام کا حکم دیا۔ اس پر وابستگان دولت کو تعجب ہوا کہ سوگواری کی حالت میں سیر و تفریح اور شکار کا کیا موقع تھا۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو سخت صدمہ پہنچا، اسی دن شکار کے اہتمام کا حکم دیا۔ اس پر وابستگان دولت کو تعجب ہوا کہ سوگواری کی حالت میں سیر و تفریح اور شکار کا کیا موقع تھا۔ جب اورنگزیب شکار کے لیے محل سے نکلے تو میر عسکر عاقل خان رازی نے عرض کیا، اس غم و اندوہ کی حالت میں شکار کے لیے نکلنا کسی ایسی ہی مصلحت پر مبنی ہوگا جس تک ہم ظاہر بینوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اورنگزیب نے جواب میں فارسی میں یہ شعر پڑھا، مفہوم: گھر میں رونے پیٹنے سے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، بیاباں میں جا کر جی بھر کے رویا جا سکتا ہے۔ اس پر عاقل خان کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکل گیا، مفہوم: عشق کس قدر آسان دکھائی دیا لیکن افسوس وہ کس قدر مشکل تھا، جدائی کس قدر دشوار تھی، محبوب نے اسے کس قدر آسانی سے اختیار کر لیا۔ اورنگزیب پر رقت طاری ہو گئی، پوچھا یہ شعر کس کا ہے؟ عاقل خان نے کہا اس شخص کا ہے جو نہیں چاہتا کہ شاعروں میں شمار کیا جائے۔ اورنگزیب سمجھ گئے کہ خود عاقل خان کا ہے، بہت تعریف کی اور اس دن سے ان کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لی۔
اطالوی سیاح اور مصنف 1639 سے 1717 نکولاؤ منوچی لکھتے ہیں، اورنگزیب کو کچھ عرصے کے لیے نمازیں بھی بھول گئی تھی اور ان کے دن موسیقی اور رقص میں گزرتے۔ رقاصہ کا انتقال ہوا تو اورنگزیب نے آئندہ کبھی شراب نہ پینے اور موسیقی نہ سننے کا عہد کر لیا۔ بعد کے دنوں میں وہ اکثر کہتے کہ خدا نے اس رقاصہ کی زندگی کا خاتمہ کر کے ان پر بڑا احسان کیا تھا، جس کی وجہ سے ایسی بہت سی برائیوں میں پڑ گئے تھے جن سے ان کی حکومت کرنے کے امکانات کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔